کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جناب صدر، میں ایک شاعرہ ہوں، ایک تحریر کار ہوں۔ جب میں کاغذ کے ٹکڑے پر وطن لکھتی ہوں، جب میں وطن لکھتی ہوں، مجھے نظر آتا ہے 75 سال پہلے وہ خون بہا، مجھے نظر آتا ہے وہ لہو، مجھے نظر آتا ہے جب میں لکھتی ہوں۔ میرے الفاظوں سے وہ چیخو پکار مجھے سنائی دیتی ہے، مجھے وہ خون نظر آتا ہے جناب صدر، مجھے نظر آتا ہے۔ میرے الفاظ مجھے سے سوال کرتے ہیں کیا حال کیا ہے اس وطن کا، مجھے سے سوال کرتے ہیں کیا وطن کا حال کیا ہے۔ صدر علی وقار، ہم نے یہ وطن تو حاصل کر لیا ہے لیکن اس کو بگاڑا بھی ہم ہی نے ہے۔ جی ہاں صدر علی وقار، میرا موضوع یہ وطن ہمارا ہے، اسے ہم نے بگاڑا ہے۔ یہ وطن پاکستان جس کی بنیادوں میں ہمارے اسلاف کا لہو شامل ہے، یہ وطن پاکستان جس کی بنیادوں میں لاکھوں عظمتوں کی پکار ہے، یہ وطن پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے۔ یہ وطن ہمیں خیرات میں نہیں ملا، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تب جا کر ہمیں یہ وطن حاصل ہوا۔ کتنی ماں نے اپنے لگتے جگر کھوئے، کتنی بہنوں نے اپنے بھائیوں کی قربانیاں دی، تب جا کر ہمیں یہ وطن حاصل ہوا۔ جناب صدر، آج 75 سال گزرنے کے بعد جب میں دیکھتی ہوں ہمارے ملک کے حکمران اس وطن کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر اسے دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہے، جب میں دیکھتی ہوں یہاں ایوانوں منو سلوا اترتا ہے، جب میں دیکھتی ہوں غریب 2 وقت کی روٹی کو ترستا ہے، جب میں دیکھتی ہوں یہاں ہر گلی سے یہ نعرہ اٹھتا ہے میری نظر میں تو کافر، تیری نظر میں میں کافر، جب میں دیکھتی ہوں یہاں مسلمان تو ہے مگر دورے مسلمانی نہیں، جب میں دیکھتی ہوں یہاں قرآن تو ہے مگر رمز قرآنی نہیں، جب میں دیکھتی ہوں یہاں مسجدیں تو ہیں مگر روح بلالی نہیں، جب میں دیکھتی ہوں یہاں قلم بکتا ہے، ادب بکتا ہے، صحافت بکتی ہے، تہذیب بکتی ہے، بچوں کا بھوک پن بکتا ہے، 2 آٹے بوری کے عوض انسان بکتا ہے، تو مجھے یہاں یہ کہنا پڑتا ہے یہ وطن ہمارا ہے، اسے ہم نے بگاڑا۔ کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ جب میں دیکھتی ہوں اس پاک سر زمین کی مسجدوں میں نمازیوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، جب میں دیکھتی ہوں یہاں اندھیرا ہے، اندھیرا روزے غربت کا، اندھیرا جہالت کا، جب میں دیکھتی ہوں یہاں سستی روٹی اسکیم کے نعرے لگتے ہیں اور عوام کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے جگر، گردے اور یہاں تک کہ اولاد کو فروخت کرنے پر مجبور ہے، تو مجھے یہاں یہ کہنا پڑتا ہے یہ وطن ہمارا ہے، اسے ہم نے بگاڑا ہے۔ جناب صدر، آج مجھے کہنے دیجیے کہ حالات کی سازگاری، انسان کی علم بیزاری، مولود و منشا سے دوری، غربت کی رنجوری، سینے میں کھٹکتی پھانسے، حالات کی اکھڑی سانسیں، یہ دل پہ چلتے بال، یہ سر پہ کڑکتی کمار، یہ اخباروں کی ریشہ دوانیاں، یہ حکومتوں کی سرگردانیاں، یہ دوستوں کا فقدان، یہ معاشی بحران، یہ گردنوں پر زوال کی لٹکتی ہوئی تلوار، یہ چہرہ زندگی پر غربت کا غازہ، یہ کندھوں پر عزت نفس کا جنازہ، یہ فکر معاش میں سرگردہ ہنرمند اور یہ در عمارت پہ دستہ بستہ خیرت مند ہم سے سوال کر رہے ہیں اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے اور وہ خاموش بستہ میں اندھیرا کیوں ہے، درد پلکوں سے لہو بن کر چھلکتا کیوں ہے، ایک ایک سانس پر تنقید کا پہرا کیوں ہے، ایک ایک سانس پر تنقید کا پہرا کیوں ہے۔ جناب صدر، اب ہماری منزل کیا ہے؟ اب ہماری منزل ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جو جناح کے خوابوں کی تعبیر ہو، اقبال کے سوچ کی تصویر ہو، حسین منشور کی صدا پر لبیک ہمیں کہنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب ہم مسلمان ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، تو ہم ایک کیوں نہیں؟ یقین ہو کہ نہ ہو، بات تو یقین کی ہے، ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے۔ جناب صدر، نعرہ تکبیر پر ہمیں لبیک کہنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ جذبہ ہے جو جلوہ توحید ہے، جو نعرہ تکبیر ہے۔ ہمیں نعرہ تکبیر پر لبیک کہنا ہوگا، یہ وہ مسکراہٹ ہے، لبوں کی جگمگاہٹ ہے، ہونٹوں کی مسکراہٹ ہے، کیونکہ رشتہ دیوار و در سے تیرا
آئی ہے، کیوں لڑے ہم آپس میں ایک سنگے میل پہ، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. آپ کی سماعتوں کا بے شکریہ.